نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے آخری اور 7واں پروگرام ہے ڈیلیکٹیکل لبرلزم، یعنی کہ میری پیش کردہ تھیوری۔ اور یہ تھیوری آپ کو پتہ ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں نے پوری دنیا کے سامنے ایک جدید ترین غیر الہامی مذہب پیش کیا ہے جس کا نام ہے ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ میں نے اس پر ایک پوری کتاب، نہ صرف ایک کتاب بلکہ 3 کتابیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 ڈائلیکٹیکل لبرلزم یعنی کہ جدلیاتی لبرلزم، نمبر 2 لبرل نظام حیات اور نمبر 3 لبرل نظام حکومت۔ گویا کہ لبرلزم کی میں نے مکمل تھیوری، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار، حکومت کرنے کا پورا طریقہ کار، یہ سب کچھ وضاحت کے ساتھ تین کتابوں میں نے پیش کر دیا ہے۔ تو یہ تھیوری جو ہے براہ راست آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میری تھیوری 15 ارکان پر مشتمل ہے۔ 15 ارکان میں سے 5 ارکان دنیا کے تمام انسان، دنیا کی تمام اقوام، دنیا کے تمام ممالک، دنیا کے تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ یہ 5 تفصیل جو ہے، ان 5 ارکان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب چھٹا رکن ہے تفہیم آزادی کی پہچان ہے، تفہیم آزادی کی پہچان ہے، تعمیر آزادی کی پہچان ہے، تسخیر آزادی کی پہچان ہے۔ یہ اگلے 6 ارکان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ان میں سے پہلا رکن یعنی تفہیم آزادی کی پہچان ہے، یا اسے آپ چھٹا رکن سمجھیں کیونکہ پہلے 5 ارکان اور یہ چھٹا رکن ہے۔ تو تفہیم آزادی کی پہچان ہے، اس کا پہلا پارٹ آپ کے سامنے میں گزشتہ دنوں میں رکھ چکا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج اس کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسطوں تک پھیلی ہوئی یہ وسیع و عریض کائنات، لامحدود کائنات جو ہے، انسانی دماغ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ جی ہاں، انسان اگر غور و فکر کرے تو پوری کائنات کو، یہ جتنی بھی لامحدود کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے انسان اس کو پاٹ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے ویسے نہیں کہا، جی ہاں، اگر انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے تو وہ خدا کے فضل و کرم سے بہت جلد باقی ماندہ سیاروں اور ستاروں کی بلندیوں کو بھی طے کر سکتا ہے اور ان کی حدود اربع کو ناپ سکتا ہے، حتیٰ کہ ان کے اندر چھپے خزانوں تک رسائی حاصل کرنے کی سکت بھی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے، اسے وائٹل فورس دی ہے، اسے قوت دی ہے کہ وہ اپنی اس خداداد صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی خداداد قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے آسمان کی وسعتوں تک پہنچ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، تمام سیاروں کو سر کر سکتا ہے، چاند اور ستاروں کو سر کر سکتا ہے۔ اگر انسان کائنات میں اور اس میں موجود، اگر انسان کائنات اور اس میں موجود اشیاء کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کائنات میں اس کی زندہ رہنے کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ یاد رکھیں، اگر یہ کائنات کی اشیاء کو سمجھے گا تو وہ تادیر زندہ رہ سکے گا۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ اشیاء کو سمجھنے سے ان کی ماہیت کا پتہ چلے گا، ان کی ترکیب کا پتہ چلے گا، وہ کس چیز سے بنی، ان سے فوائد اٹھائے جا سکتے۔ اگر آپ اشیاء کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ان سے فوائد کیا اٹھائیں گے؟ تو اس طرح انسان کے روئے زمین پر زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی سستی، کاہلی اور بے عملی کی وجہ سے کائنات اور اس میں موجود اشیاء کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا
تو اشیاء کے بارے میں اس کا جو علم ہے وہ محدود ہوگا، اور اس بارے میں عدم واقفیت کی وجہ سے، یعنی عدم واقفیت کی وجہ سے کائنات میں اس کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پانی کیا ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہوا کیا ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پہاڑ، حجر، شجر، پتھر، درخت یہ کیا چیزیں، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آسمان پر جو اجرام فلکی ہے یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے درمیانی فاصلے کتنے، زمین سے ان کی بلندیاں کتنی ہیں، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سورج و ستارے جو ہے وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ان کی حقیقت کیا ہے، جب ان کو جانتا ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر روئے زمین پر اس کے تادیر زندہ رہنے کے امکانات کم ہو جائیں گے، وہ تادیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ جی ہاں، درندوں سے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، جنگل کے موذی جانور سے کھا جائیں گے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ انسان ابھی تک کرۂ ارض کی ظاہری اور پوشیدہ خزانوں کو نہیں سمجھ سکا، مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا۔ یعنی یہ پوشیدہ خزانے فصلیں ہیں، دریا ہیں، جنگلات ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات وغیرہ سے ان سے کما حقہ کام لینے کا اہل نہیں ہو سکا، کما حقہ ان سے فوائد نہیں اٹھا سکا۔ ستاروں اور سیاروں تک تو اس کی رسائی ابھی تک لا ینحل ہے، وہ تو ابھی بڑے دور ہیں۔ انسان تو ابھی تک فصلوں کو، دریاؤں کو، جنگلات، صحرا، پہاڑ، معدنیات وغیرہ سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ بہت ساری چیزیں ابھی لا ینحل ہیں، بہت سارے مسائل ابھی لا ینحل ہیں۔ حصول آزادی کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے انسان کرۂ ارض کی وسعتوں، گہرائیوں اور طولانیوں کو پورے طور پر سمجھے، پورے طور پر سمجھے۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو روئے زمین پر اس کے تادیر زندہ رہنے کے امکانات کم ہو جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس کے اندر چھپے خزانوں تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر کرۂ ارض پر یہ تادیر زندہ نہ رہ سکے گا، اور بنی نوع انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے انہیں استعمال نہیں کر سکے گا۔ جب بنی نوع انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکے گا تو زندہ کہاں سے رہے گا؟ تادیر زندہ نہیں رہ سکے گا، بہت جلد روئے زمین سے اس کا وجود مٹ جائے گا۔ جس طرح بیکٹیریا کی حکومت رہی ہے، وائرس کی حکومت رہی ہے، ڈائناسورز کی حکومت رہی ہے دنیا پر، اسی طرح کسی بے جان چیز کی حکومت آ جائے گی، انسان مٹ جائے گا، اس کا وجود مٹ جائے گا۔ اگر وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو انہیں بنی نوع انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو روئے زمین پر وہ تادیر زندہ رہ سکے گا۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ خلا کی وسعتوں میں موجود سیاروں اور ستاروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی کاوش اور اپنی دریافت اور اپنی جستجو کے گھوڑے کو ایڑ لگاتا رہے، دوڑاتا رہے کہ سیارے کیا ہیں، ستارے کیا ہیں، آسمان کیا ہے، اجرام فلکی کیا ہیں، کہکشائیں کیا ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہے، اور روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنے چھپی ہوئی خزانے ہیں، ان کو تلاش کرتا رہے، اور جو ظاہری خزانے ان سے کام لیتا رہے۔ لیکن افسوس ہے کہ انسان نے یہ کام ابھی تک نہیں کیا، ابھی تک اس منزل پر نہیں پہنچا۔ وہ اس مقصد کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ستاروں سیاروں کو بھی پاٹتا رہے، ان کے بارے میں جستجو کرتا رہے، تاکہ زمینی وسائل کم پڑ جانے کے بعد دوسرے سیارے تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ اس طرح اس کی زندہ رہنے کے امکانات ضروری ہو جائیں گے، اور یہ اس کے زندہ رہنے کے لیے از بس ضروری ہے، یہ چیز ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ دنیا میں ناکام ہو جائے گا۔ دنیا کے جو مالک دریافت اور جستجو